اور دین اسلام الحمدللہ وہ سچا مذہب ہے جو ہر کسی کو ایسے ہی نہیں مانتا ہے۔ اہل اسلام اور مذہب اسلام اسی چیز کو مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانے والی ہے۔ آج دنیا کے اندر چاروں طرف آپ دیکھو چمتکار ہی چمتکار ہو رہے ہیں، اور وہ جو بیچارے جن کا ایمان کمزور ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں نا تو وہ اس کو بہت گہرا سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز کیسے ہو رہی ہے۔ فلاں کسی جگہ دیکھ لیا، کسی بت خانے میں دیکھ لیا، کسی اور جگہ کچھ دیکھ لیا، کوئی دھام میں کچھ دیکھ لیا، اور اس چیز کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت صحیح ہے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ باطل جو چیز ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت اور پاور دے رکھی ہے، وہ شیاطین کی طاقت ہے۔ جیسے کہ کچھ شیاطین لوگوں سے باتیں سن کر ان تک وہ بات پہنچا دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اپنے پاس آنے والے کو، سوال کرنے والے کو، وہ بغیر سوال کیے ہوئے ہی جواب دے دیتے ہیں۔ تو وہ اس بات میں حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیسے بتا دیا، میرے گھر کی بات کیسے بتا دی، میرے بھائی کا نام کیسے بتا دیا، فلاں کا اس نے کیسے بتا دیا۔ تو یہ چیز شیطان بھی ایک طاقت رکھتی ہے، مگر اہل اسلام کو اس چیز کو حقیقت ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ ایسے لوگوں کے لیے تو آگے آنے والے دن اور قرب قیامت کے نزدیک، ہم بھی نزدیک ہی چل رہے ہیں، کئی ایسی چیزیں دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی کہ ہمارا ایمان ہم کیسے بچا پائیں گے۔ یہ دجالی فتنے ہیں، اور جب دجال آئے گا نا تو اس کے پاس میں بھی طاقت ہوگی، اس کے پاس میں بھی پاور ہوگا، اور وہ بھی لوگوں کے سامنے مردوں کو زندہ کرے گا، تو لوگ اس کو سمجھ لیں گے کہ یہ خدا ہے۔ جو مسلمان ہوں گے ان کی یہ حالت ہو جائے گی۔ جو آج ہم یہ چھوٹے موٹے یہ جو چیزیں دیکھ کر ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے کہ فلاں بیمار کو فلاں جگہ لے گئے اللہ کے سوا، شرک کی طرف، ایک تو وہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا جس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ ایمان سے ہی نکل گیا کہ بھئی فلاں بیمار کو وہاں لے جاؤ گے، غیروں کے یہاں، غیر مذہب والوں کے یہاں پر، اور وہاں اتنے دن رکو گے تو تمہیں شفا مل جائے گی۔ تو ہم مسلمان، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم لوگ ویسی جگہ اس بیمار کو لے جاتے ہیں۔ اب اگر وہ صحیح ہوا نہ ہوا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے بیماری بھی دی ہے تو اس کے اندر اس بندے کے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اس کو اس حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو بیمار بھی کرتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی مومن مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تب بھی اس کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور آج ہم اپنا ایمان غیروں کے یہاں جا کر برباد کر لیتے ہیں، شرک کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمارا تو ایمان چلا ہی گیا کہ ہم نے اللہ سے غیر کی طرف ہم چلے گئے۔ بعض سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ جن کے نام مسلمان ہیں، ایسے لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور وہ ان کے پاس جا کر اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ وہاں کے نعرے لگاتے ہیں، جبکہ الحمدللہ اہل اسلام میں بھی، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اولیاء اور صوفیاء کے نزدیک یہ چیز بالکل معنی نہیں رکھتی ہے۔ وہ تو چند تھوڑی سی باتیں ہمیں بتا دیں گے، اس سے ہمارا وہ ہو جائے گا کہ یار اس نے یہ غیب کی بات اور یہ چھپی ہوئی بات، میرے گھر کی بات اس نے کیسے بتا دی۔ اللہ والوں کو، اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا
پاور اور اتنا انہیں طاقت دی تھی کہ وہ اس قدر باتیں بتا دیا کرتے تھے، مگر آج کے دور میں یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کی طرف لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کروڑوں احسان ہے کہ کچھ بعض مسلمان ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے، جادو ہے اور ایک کلا ہے اور ایک فن ہے اور ایک یہ علم ہے، اس علم اور اس چیز کے پیچھے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ شیاطین جن ہوتے ہیں تو وہ غیروں کے یہاں جو لوگ جادو کرتے ہیں، جن کے پاس جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے قبضے میں ہوتی ہے یہ چیزیں، وہ انہیں خبر دے دیتی ہے کہ یہ فلاں جگہ سے آیا، اس کے پاس میں یہ چیز تھی، یا اس کے گھر کے اندر یہ چیز ہوئی ہے، وہ چیزیں انہیں خبر کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر خود کے اندر یہ پاور نہیں ہوتا ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ چیز عطا فرما دیتا ہے کہ اسے بغیر کسی جن، شیاطین، دوسری غیر چیزیں، اسے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی آنکھیں عطا فرما دیتا۔ مگر ان چیزوں کو دیکھ کر کے بھئی وہ عامل ہے، جادوگر ہے، فلاں بابا ہے، فلاں وہ ہے، وہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ یہ چیزیں آپ لوگ بھی کر سکتے ہو اگر آپ اس کے اندر محنت کرو تو۔ اس میں کیا ہے کہ جن کو اپنے قبضے میں کرنا، فلاں چیز کو اپنے قبضے میں کر کے اس سے حالات معلوم کرنا، یا وہ تمہارے پاس آ کر تمہارے کان میں وہ بات بتائے گا کہ فلاں آدمی آیا ہے، اس کے یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، اب میں اگر اسے بتا دوں گا نا تو وہ ایک دم چمک جائے گا کہ یار اس نے کیسے بتا دیا، جبکہ بتایا اس شیطان نے، اس جن نے۔ مگر اللہ والوں کے یہاں پر ان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود دیکھ لیتے ہیں۔ ایسی ہزار مثالیں ہیں، ہزار واقعات ہیں، مگر میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم غیر لوگوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی اپنے دل اور دماغ کو لگائیں۔ بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی فلاں کوئی چیز لے کر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے دودھ اس کو دے رہے ہیں، ہے وہ نہ انسان ہے نہ کچھ اور ہے، ایک چیز ہے بس، اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چیز دودھ پی رہی ہے، اور یہ دیکھو یہ مٹھائی کھا رہی ہے، یہ دیکھو اس کی آنکھیں جھپک رہی ہے۔ تو جنات جو ہوتے ہیں نا وہ بھی تو ان چیزوں کے اندر رہتے ہیں، وہ بھی تو ان چیزوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ مٹھائی بھی کھا لیتے ہیں، دودھ بھی پی لیتے ہیں، اور یہ چیز شروع سے چلی آ رہی ہے۔ سامری جادوگر کا نام سنا ہوگا جو بنی اسرائیل کے دور میں تھا، اس نے ایک سونے کا ایک بچڑا بنایا تھا، اور وہ بچڑا بولتا تھا۔ لوگوں نے اس سونے کے بنے ہوئے بچڑے کو جب دیکھا نا کہ یہ بول رہا ہے، تو جتنے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے نا، ان کا ہی ایمان اس کے اندر خراب ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس کو خدا سمجھ لیا، کہا کہ یہ کیسے بول رہا ہے۔ تو اس لیے آج کے اس دور کے اندر، اس لیے کہ ہم قرب قیامت کے نزدیک چل رہے ہیں، قیامت کے بہت نزدیک ہیں، اور ابھی تو کئی بابے اٹھیں گے، کئی ایسے چمتکار ہوں گے، تو ہمیں ان چمتکاروں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا ہے، اور ایسے چمتکار کو نمسکار نہیں کرنا ہے۔ آج دنیا میں عام ہے، جس طرف چمتکار دیکھا اسی طرف ہم جھک جاتے ہیں، یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ اہل ایمان جھکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ان کا دل اگر کہیں پر لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف۔